بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ کے پاک نام سے ہم آج کے اس سیشن کا آغاز کرتے ہیں. یہ کنورسیشن ہے ود سی او جو ہمارے پروگرام ہے, اور یہ رمضان مبارک کا مہینہ ماشاء اللہ بابرکت مہینہ, جس میں ہمارا ایک تھیم ہوتا ہے روشنی کا سفر, اور یہ پوسٹ اور ڈیورنگ یہ کووڈ پیریڈ بھی چل رہا ہے. تو یہ 3 تھیمس ہیں جس کے اوپر ہم ایک خوبصورت سی ایک بڑے آج کے جو ہماری جو شخصیت ہیں, پرسنالٹی ہیں, ان سے ہم ٹاک کریں گے. ویلکم مسٹر محمد صفدر صاحب. بہت شکریہ جی. ویلکم ٹو مینجمنٹ ہاؤس. صفدر صاحب جی بیسیکلی از اے چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ بائی پروفیشن, بٹ از آلسو سی ای او. ان کی ایک اپنی چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ایک پارٹنر ہے, فارم ہے. سیکنڈلی اپنا ان کا ایک سافٹ ویئر ہاؤس ہے جو کہ ایک بڑے لوکلائزڈ ایک سولوشنس پرووائڈ کرتے ہیں, ای کامرس سولوشنس جیسے اوریکل اور سیپ جیسے سولوشنس ہیں. ہم اس کو ان کی پرفارمنس, ان کی پروڈکٹیوٹی کو, تو یہ بڑا ڈائیورسٹی ہے ان کے کریئر میں. تو ان سے ہم آج کا سیشن لرن کرتے ہیں, اور خاص کر سروائیول کی جان گیا ہے, یہ بزنس ان کرائسس کو کیسے کرنا ہے. تو ویلکم ٹو اپنا صفدر بھائی ٹو مینجمنٹ ہاؤس. بہت شکریہ جی. پہلا کوشچن آپ اپنے بارے میں بتائیے نٹ شیل کہ صفدر صاحب یہ اتنی ڈائیورسٹی ہے, ایک طرف آپ اپنا سافٹ ویئر ہاؤس, ایک طرف بزنس اینڈ فائنانس, اینڈ دوسری طرف آپ مینٹور بھی ہیں, ٹرینر بھی ہیں, موٹیویشنل اسپیکر بھی ہیں. اتنی ڈائیورسٹی ہے آپ کے پروفائل میں, تو یہ کہاں سے شروع ہوا؟ یو اینڈیڈ اپ ہیئر. میں نے کیریئر تو 99 سے شروع کیا. ہمارے ہاں صرف آئی کیپ ہی ہے جو ایک مین باڈی ہے جو چارٹرڈ اکاؤنٹنسی کے ایگزامز اور سرٹیفکیشن اور ڈگریز دیتی ہے. اور پھر اس کے بعد میں نے 2005 میں اپنی پریکٹس کا آغاز کیا, اور تب سے لے کے اب تک الحمدللہ میں کام کر رہا ہوں. لاہور سے میں نے سٹارٹ لیا. مین آفس ہمارا ابھی لاہور میں ہے, ہماری فرم دوسرے شہروں میں بھی, لیکن مین ہم لاہور سے کام کرتے ہیں. اور جو سافٹ ویئر ہاؤس والی بات ہے اس میں, کیونکہ اب کوئی بھی بزنس ایسا نہیں ہے جو ٹیکنالوجی کے بغیر کام کر سکتا ہو. آج کے دور میں یا آنے والے وقت میں جو بھی بزنسز ہیں وہی سروائیو کریں گے جو آئی ٹی بیسڈ ہوں گے, جو ڈیجیٹل ورلڈ میں ایگزسٹ کر رہے ہوں گے, اور جو اپنی ریلائنس جو ہے یا ڈیلیوری جو ہے وہ ٹیکنالوجی پہ شفٹ کریں گے. تو اسی کو دیکھتے ہوئے ہم نے اپنا سافٹ ویئر ہاؤس شروع کیا. ماشاءاللہ ہم کافی لوگوں کو سرو کر چکے ہیں, اور امید کرتے ہیں کہ آگے بھی ہم جو ہے اس پہ اچھا کام کریں. یہ کب سے شروع کیا آپ نے یہ جو سافٹ ویئر ہاؤس؟ سافٹ ویئر کو 1 سال سے اوپر کا عرصہ ہو گیا ہے. لیکن آپ کو پتہ تھا کووڈ آنے والا ہے, تاکہ پہلے آپ کیونکہ اب تو ہر بندہ جیسے قربانی ہوتی ہے نا بقرہ عید پہ, جیسے ہر بندہ کسائی بن جاتا ہے نا. پروفیشنل کسائی تو 2-4 ہی ہوتے ہیں, باقی تو ہر چوک پہ کسائی مل جاتا ہے. تو مجھے لگ رہا ہے کہ اس ڈیورنگ کا پوسٹ کووڈ میں ہر بندے نے ٹیکنالوجی کے اپنی دکان کھول لینی ہے. نہیں جی, اللہ کا شکر ہے کہ اس نے اتنی سمجھ بوجھ دی کہ میں نے وقت سے پہلے شروع کیا. ادروائز تو کووڈ کا تو دسمبر سے پہلے کسی کو پتہ بھی نہیں تھا. تو کیونکہ ٹیکنالوجی اس طرف ایوالو کر رہی تھی, بزنسز اس طرف موو کر رہے تھے, ٹرینڈ اس طرف جا رہا تھا. بلکہ پہلے جیسے کہتے تھے کہ جو بندہ پڑھا لکھا نہیں ہے وہ اس دنیا میں اس کی سروائیول مشکل ہے. اب وہ بندہ جس کو ٹیکنالوجی کی نو ہو نہیں ہے, اب اس کی سروائیول مشکل ہوگی. آنے والے دنوں میں جس کو کمپیوٹر لٹریسی نہیں ہوگی وہ الٹریٹ ہی کنسیڈر کیا جائے گا. تو اس لیے میری رائے میں جتنے بھی بزنسز ہیں ان کو چاہیے کہ وہ ایک ایگریسو یا پیسیو جو اپروچ ٹیکنالوجی کی طرف لے جائیں. چاہے وہ اپنا گوشت بیچ رہے ہیں تو چاہے اپنا فلودہ بیچ رہے ہیں, بیچیں, لیکن اس کو ذرا ٹیکنالوجی کے ساتھ. بالکل جی. آپ دیکھیں پہلے جو زمانہ بل بورڈ کا تھا, ٹی وی کا تھا, ریڈیو کا تھا, اب وہ سارے کا سارا ایک ہی پلیٹ فارم پہ مرج ہو کے ڈیجیٹل ورلڈ میں ہے. تو اگر آپ نے کسی بھی طرح کی ایڈورٹائزمنٹ کرنی ہے, پروموشن کرنی ہے, اپنے بزنس کو پروموٹ کرنا ہے, کیونکہ بزنس جب تک لوگ نہیں جانیں گے آپ کو کہ آپ کے پاس کیا پروڈکٹ ہے, کیا اس کی کوالٹی ہے, کیا اس میں فیچرز ہیں, تو بزنس میں آپ کے پاس کوئی آئے گا نہیں. تو جب تک آپ نے یہ بڑھانا ہے, یہ میسج اپنا لوگوں تک پہنچانا ہے, اس کا آج کی ڈیٹ میں سب سے ریلائبل, سب سے سستا اور سب سے بہترین طریقہ یہی ہے کہ آپ اس کو ڈیجیٹل ورلڈ کے تھرو پروموٹ کریں. مجھے یہ بتائیے اپنا, یہ تو ایک آپ کا میسیج ہے. صفدر مجھے یہ بتائیں کہ جو اس وقت ڈیورنگ کووڈ اینڈ پوسٹ کووڈ تو بھی بات کی بات ہے, جو اسمال بزنسز ہیں, آپ چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ بھی ہیں, آپ ٹیکنالوجسٹ بھی ہیں, تو ان کے اوپر کیا امپیکٹ ہوا ہے بزنسز کا ابھی پیچھے جو لاک ڈاؤن چل رہا ہے,
اور کیا امپیکٹ ہو سکتا ہے پاسبلی, اور لاسٹ ان کا سروائیول کیسے ہو سکتا ہے, اس کے اندر ان کی اپنی ایفیشنسی آف پرفارمنس کیا کا رول پلے کرے گی, گورنمنٹ کیا کر سکتی ہے. تو اس کا تاکہ لوگوں کو ایک امید کی خبر ہے. اس وقت unfortunately this is we are passing through not a testing times, we are passing through depression time. So how to come out of this depression? How about you? میرے خیال میں ابھی وہ ٹائم تو نہیں آیا کہ ہم یہ سمجھیں کہ چیزیں آؤٹ آف کنٹرول ہوتی جا رہی ہیں. اگر ہمیں اور ایک آدھ ماہ میں کوئی بزنس رن کرنے کا موقع مل جاتا ہے, اللہ کرے کہ ہم اس وبا سے جلدی جو ہے وہ باہر نکل جائیں. جو اسمال بزنسز ہیں ان کے لیے اس کو رن کرنے میں جو مسائل آئیں گے وہ یہی ہے کہ آگے جو کاسٹ آف آپریشن ہے اس کو اب کیسے مینیج کریں گے, کتنا ایفیشینٹلی مینیج کریں گے, کیونکہ اس پورے سینیریو میں جو بڑے بزنسز ہیں جو آلریڈی ٹیکنالوجی بیسڈ ہیں وہ سروائیو کر رہے ہیں. جو ڈیلیوریز ہیں وہ آن لائن آرڈر لیے جا رہے ہیں, ڈیلیوریز ہو رہی ہیں. تو وہ جو بڑے بزنسز تھے جنہوں نے ٹیکنالوجی پہ انویسٹ کیا تھا وہ آج سروائیو کر رہے ہیں. امیزون جو ہے وہ لوگ ہائر کر رہا ہے جبکہ لوگ باقی دنیا جو ہے وہ لوگوں کو فائر کر رہی ہے. تو سب سے پہلے جو آپ کو یہ کرنا پڑے گا کہ کس طرح آپ اپنی کاسٹ کو جو ہے وہ کٹ کر سکتے ہیں, اپنی آپریشنل کاسٹ کس طرح سے ریڈیوس کر سکتے ہیں. آپ کے پاس کیا اویلیبل چینلز ہیں کہ جن کو آپ یوز کریں, آپ کی آپریشنل کاسٹ کم ہو. کیونکہ اگر بزنس شروع بھی ہوئے تو رائٹ فرام ڈے ون وہ اس سپیڈ پہ اس والیوم پہ نہیں ہوگے جس سے وہ پچھلے 5 سال پہلے چل رہے تھے. کیونکہ جتنے بھی اکنامک ماڈل آپ نے آج تک سنے ہیں یا اسٹڈی کیے ہیں, اس اکنامک ماڈل میں کہیں بھی یہ پیرامیٹرز نہیں تھا کہ جب دنیا ساری کی ساری بالکل ٹھہر جائے گی, کوئی بزنس نہیں چل رہا ہوگا, تو تب یہ آپ کا بزنس کیسے سروائیو کرے گا. تو اس لیے یہ جو پوائنٹر ہے آج کی ڈیٹ میں آپ کو دیکھنا ہوگا کہ پوائنٹ 0 سے آپ کیسے شروع کریں گے. یہ نہیں ہے کہ آپ یہ سمجھیں کہ آپ کے 50 بزنس چل رہے ہیں تو 51 کو کیسے لے کے چلنا ہے. تو اب آپ کو کسی اکنامک ماڈل کی بجائے اپنی نالج کے اوپر, اپنے ایکسپیرینس کے اوپر ریلائی کرنا ہوگا اور اپنے بزنس کا ایک نیا ماڈل دیکھنا ہوگا کہ آگے کیا آپشنز اویلیبل ہیں, کیا اپرچونیٹیز ایگزسٹ کرتی ہیں, مجھے کن چیلنجز کا سامنا کرنا پڑے گا. اور آپ اس ماڈل کو سب سے پہلے اپنے لیے اپنے اس پیپر کے اوپر اسے وائبل بنائیں. ونس یو ڈرا یور لائنس دین یو کین ایزیلی رن آن اٹ. یہ بھی اپنا ایجوکیٹ کریں ہمارے سننے والوں کو, دیکھنے والوں کی, کہ آپ بینگ اے چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ پاکستان میں نے دیکھیں یہ جو اسٹارٹ اپس کلچر بنا ہے یہ ٹیکنالوجی سیوی ہوتے ہیں, ان کو اپنے سبجیکٹ کا تو پتہ ہوتا ہے کہ وہ بڑے ہوتے ہیں, لیکن وہ بہت سارے جو اسٹارٹ اپس ہیں یا اسمال انٹرپرینورس ہیں یا مائکرو بزنسز ہیں وہ ڈائی ہو جاتے ہیں بیکاز آف کیش فلو مینجمنٹ نہیں کر پاتے, وہ ورکنگ کیپٹل کو مینیج نہیں کر پاتے, وہ ان کے پاس فائنینشیل لٹریسی نہیں ہوتی. آپ کیا کہیں گے اس کے اوپر کہ یہ اسکل کتنا امپورٹنٹ ہے بزنس کی سروائیول کے لیے؟ دیکھیے, سب سے پہلے ہمارے جو ینگ لاٹ ہے اگر وہ کوئی آئیڈیا لے کر آتی ہے تو سب سے پہلے ان کے ذہن میں یہی آتا ہے کہ ہم جو ہے وہ ون فار آل جو ہے وہ مینیج کر سکتے ہیں, میں ان سب چیزوں کا مینیج کر سکتا ہوں. وہ یہ دیکھتے نہیں ہیں کہ ایک بزنس کو رن کرنے کے لیے مجھے کیا کیا اسکل کی ضرورت ہے. کیا مجھے فائنینشیل اسکل کی ضرورت ہے, کیا مجھے مارکیٹنگ والے لوگ چاہیے, کیا مجھے برانڈنگ والے لوگ چاہیے, کیا مجھے کوئی اپنا فائنینشیل ایکسپرٹ ساتھ چاہیے. تو سب سے پہلے اسٹارٹ اپ کو یہ ذہن میں بات رکھنی چاہیے کہ آپ ایک بزنس کے اندر ون فار آل جو پیرامیٹرز ہیں یا ون فار آل کا جو تھاٹ ہے اسے ختم کرنا ہوگا. آپ کو آئیڈیا کریٹر اور آئیڈیا ایگزیکیوٹر کو ڈفرینشیٹ کرنا پڑے گا. اور جو بھی ماڈل لے کر آپ آ رہے ہیں آپ کو دیکھنا ہوگا کہ آج اگر میں یہ بزنس یا یہ پروڈکٹ ڈیولپ کرتا ہوں تو اگلے 5 سالوں میں اسے کیسے لے کے چلوں گا, میں کیسے سروائیو کروں گا, مجھے کتنا پروڈیوس کرنا ہے, اس پروڈیوس کے لیے مجھے کیا فنڈ چاہیے ہوں گے, وہ فنڈ کہاں سے آئیں گے. تو جب تک آپ اپنا اگلے 4 سے 5 سال کا ماڈل نہیں بناتے اور وہ ماڈل پیپر کے اوپر سکسیسفل نہیں آتا, آپ کو اس کے لیے نہیں جانا چاہیے. اور اگر آپ کے پاس ایسا ماڈل ہے اور آپ سمجھتے ہیں کہ مجھے جانا چاہیے تو اس کے لیے آپ کسی
جو انڈسٹریل مینٹور ہیں اس کی ہیلپ لے سکتے ہیں, کسی کنسلٹنٹ کی ہیلپ لے سکتے ہیں, کسی سینئر سے گائیڈنس لے سکتے ہیں. اب ہو یہ رہا ہے فیلیور کی مین وجہ بھی یہی ہے کہ ہم لوگ شروع کر دیتے ہیں اور پھر دیکھتے ہیں اچھا جو چیز سامنے آئے جی پھر ہم اس کی ٹربل شوٹنگ کرتے ہیں, اور اس وجہ سے ہم پرابلم کا سامنا کرنا پڑتا ہے. ابھی آپ نے مجھے کہا کہ اعجاز میرا پروگرام بھی ہے اسٹارٹ اپس کے لیے, میں نے ڈیزائن کیا ہوا ہے, میں بلکہ مینٹور بھی کرتا ہوں. تو آج کل کے سینیریو ڈیورنگ اینڈ پوسٹ کووڈ ایرا میں جہاں کیش فلو کا چیلنج ہے, جہاں اس وقت انسرٹنٹی ہے, بے یقینی ہے, لینڈسکیپ کلیئر نہیں ہے, کیا سجیسٹ کرتے ہیں؟ میرے خیال میں ابھی تو آج کی ڈیٹ میں آپ کو اپنے جو فکس ہیں یا جو ایکسپینشنل آئیڈیاز ہیں ان کو تھوڑا کرٹیل کرنا چاہیے, چیزوں کو سیٹل ہونے دیں, پھر دیکھیں کہ آپ کس طرح موو کرنا چاہتے ہیں. ہاں لیکن جو ہے یہ ٹائم جو ہے وہ آئیڈل بیٹھنے کا نہیں ہے, یہ گھر میں بیٹھ کے موویاں دیکھنے کا ٹائم نہیں ہے, یہ ٹائم ہے کہ آپ اپنی پلاننگ کریں, اپنے فیوچر کو دیکھیں کہ کیا مجھے کرنا تھا, کیسے کرنا ہے, میرے پاس کیا چیز ہے. آپ اس کا پورا اپنا سوٹ انالیسس کریں کہ میری پروڈکٹ کی اسٹرینتھ کیا ہے, میری پروڈکٹ کی ویکنیسز کیا ہیں, مجھے آگے کن تھریٹس کا سامنا کرنا پڑے گا, اور میرے لیے اس سینیریو میں کیا اپرچونیٹیز بن رہی ہیں. کیونکہ ہر ڈیزاسٹر جو ہے وہ پوری دنیا کے لیے ڈیزاسٹر نہیں بنتا, وہ کسی کے لیے ڈیزاسٹر ہے اور کسی کے لیے وہ اپرچونیٹی بن رہا ہوتا ہے. تو اس پرابلم کے اندر آپ کو دیکھنا ہوگا کہ آپ کے لیے اپرچونیٹیز کیا کیا ہے. ٹرو, اس کا مطلب ہے کہ آپ نے یو ہیو ٹو فائنڈ اینڈ فوکس آن دا اپرچونیٹیز جو کہ یہ سینیریو کریٹ کر رہا ہے. بالکل ایسا. اور وہ جو بندے نکلیں گے اس اپرچونیٹیز کو پکڑ لیں گے, کیش کر لیں گے, تو وہ آگے نکل جائیں گے, باقی لوزر ہوں گے. ظاہر ہے جب ایک میدان کے اندر 1000 بندہ کمپیٹ کر رہا تھا, اب اس 1000 میں سے اگر کوئی ایک سروائیو کر جائے گا تو وہ باقی سب لوگوں کا بزنس بھی وہی سرو کر رہا ہوگا, کیونکہ ہیومینٹی تو ایگزسٹ کرتی ہے, لوگ ایگزسٹ کرتے ہیں, ضروریات ایگزسٹ کرتی ہیں, خواہشات ایگزسٹ کرتی ہیں. تو جب یہ سینیریو کلیئر ہوگا تو ان ضروریات کو, ان خواہشات کو کسی نے بھی سرو تو کرنا ہے. تو اگر آپ سروائیو کر جائیں گے تو یو ول بی دی ماسٹر آف یور فیلڈ. آپ کے ایک آرٹیکل میں نے پڑھا, اس میں آپ نے بہت خوبصورت ایک بڑا پیار لکھا ہوا آخر میں اپنے آرٹیکل میں کہ جب ڈیفیکلٹ ٹائمز ہوتے ہیں, ٹیسٹنگ ٹائمز, تو کیش از کنگ. What do you mean by this cash is king? Why not cash is queen? دیکھیں آج اگر آپ دیکھیں, اگر کسی کو سروائیو کرنا ہے تو نہ تو اس کی پراپرٹی اس کے کام آ رہی ہے, نہ اس کی کوئی انویسٹمنٹ کام آ رہی ہے, نہ کسی انویسٹمنٹ پہ ریٹرن آ رہا ہے, کچھ نہیں آ رہا. لیکن اگر آج آپ کے پاس کیش ہے تو آج آپ اگر مارکیٹ میں کسی بھی چیز کے لیے جائیں تو آپ اس کو تھرو اوے پرائس کے اوپر بائی کر سکتے ہیں. تو آپ اپنی مرضی کی ٹرمز رکھ سکتے ہیں, اس لیے میں نے اسے کیش از دی کنگ کہا. کیش از کنگ کہ آپ اپنی بزنسز کے اندر جو بزنسز اگلے اس سینیریو میں جو ری اوپن ہوگا بزنس, تو اس میں کئی بزنسز کلوز بھی ہو جائیں گے. جی جی. تو آپ کو یو ہیو ٹو کیپ این آئی اوپن, کیپ این آئی آن دوز بزنس وچ آر بینگ کلوزڈ ان یور چین. دیکھیں جی, دیکھیں کسی بھی بزنسز میں آپ اے ٹو زی سارا پروسیس کنٹرول نہیں کر رہے ہوتے. کچھ چیزیں آپ کو آپ کے وینڈر سپلائی کر رہے ہوتے ہیں, کچھ چیزیں آپ اپنے دوسرے لوگوں سے لے رہے ہوتے ہیں. ایون بہت سارے بزنسز ایسے ہیں جو آپ اپنے کمپیٹیٹر سے بھی پروڈکٹس بائی کر رہے ہوتے ہیں. لیکن اگر آپ اپنی جو ورٹیکل انٹیگریشن ہے, بیک اینڈ یا فرنٹ اینڈ, آپ کو ہر وقت اس میں اپرچونیٹی نظر آ رہی ہوتی ہے. جیسے آپ یہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ جی میں اگر مٹیریل اے بائی کر رہا ہوں یا پروڈکٹ اے بائی کر رہا ہوں اپنے پروسیس کے لیے, تو اگر میں خود بناؤں تو یہ مجھے کاسٹ 1000 کرتی ہے, میں خود بناؤں تو کاسٹ جو ہے وہ مجھے 900 کرتی ہے. لیکن کیوں آپ نہیں کر پا رہے ہوتے کہ آپ کے پاس وہ فنڈنگ نہیں ہے, وہ فائنینشیل ریسورسز نہیں ہیں, وہ ایڈمنسٹریٹو کیپیبلٹیز نہیں ہیں. تو یہ ایک ایسا موقع ہے, اگر آپ کے پاس کیپیبلٹیز ہیں, آپ کے پاس فائنینشیل اسٹرینتھ ہے, تو آپ اپنی اس جو اپرچونٹی ہے اسے کیش کر سکتے ہیں اور اپنی ٹرم کے اوپر کیش کر سکتے ہیں. اور میرا خیال ہے اس سے بہتر اپرچونٹی شاید اور اگلے 10 سالوں میں نہیں آئے گی. اس کا مطلب ہے کہ
اس میں جو اسمارٹ یہ جو لاک ڈاؤن کے اندر آپ کو جیسے اسمارٹ لاک ڈاؤن کا کانسیپٹ آیا ہے، اسی طرح اسمارٹ بزنسز کا کانسیپٹ آنے والا ہے کہ جی وہی سروائیو کرے گا جو اپنی کاسٹنگ کو مینیج کرے، آپریشنس کو جو کاسٹ آپٹیمائزیشن پہ جائے، جو اپنے ہیومن ریسورس کو کنٹرول کرے. تو وہ ہیومن ریسورس کے والے سے میرا آپ سے کویشچن ہے جی، ابھی آپ نے فائنینشیل مینجمنٹ بزنس پلاننگ کی بات کیا، ایچ آر کے والے سے کیا پوٹینشیل ہے؟ کیا آپ کو ایک بینگ این انٹرپرینیور میں کیا وہ نظر آتا ہے کہ جو آپ کو ٹیلنٹ ہوتا ہے آپ کو ایک بڑا کاسٹ افیکٹولی مل جاتا ہے، جو ٹیلنٹ ایک آپ کو 1,00,000 کا ملتا ہے تو آپ کو اس کی ہاف پرائز ملتا ہے، کیا یہ ایک اپرچونیٹی بھی ہے اور ساتھ ہی کیا یہ ایکسپلائٹیشن نہیں ہے کہ ایک بندہ جو واقعی ڈیزرو کرتا تھا آپ اس کو اس سچویشن کا بینیفٹ لے کے کم پیسے دے رہے ہیں؟ تو اس کے پلس بھی ہے اور اس کا مائنس بھی ہے. ہاؤ ڈو یو سی اٹ؟ دیکھیے انفارچونیٹلی ان امپلائمنٹ تو بڑھے گی. اب جو بزنس مین ہے اس کی تو کوشش یہی ہوگی کہ وہ جتنی میکسیمم کاسٹ کٹ پہ جا سکتا ہے وہ جائے، لیکن میری اپنی بزنس کمیونٹی کو یہ رائے ہوگی کہ بجائے اس کے کہ وہ یہ دیکھیں کہ ایک بندہ جو ڈیزرو کرتا ہے کہ آپ اسے 100,000 پے کریں، بجائے اس کے کہ آپ اس کو اس کا جو ریزنیبل کمپنسیشن ہے وہ پے کریں، آپ اس کو ایکسپلائٹ کرنے کی کوشش نہیں کریں. ہوگا کیا کہ وہ آج آپ کے ساتھ جس بھی ٹرم پہ آئے گا، ہر امپلائی کو بھی اپنی اسٹرینتھ کا پتہ ہوتا ہے اور امپلائر کو بھی اس کی اسٹرینتھ کا پتہ ہوگا. وہ آپ کے ساتھ 6 مہینے، سال، 2 سال ٹھہرے گا اور جیسے ہی اس کو اپنی ڈیزائرڈ اپرچونیٹی ملے گی وہ شفٹ کر جائے گا. اور کوئی بھی ایسا بزنس سروائیو نہیں کر سکتا جس پہ امپلائی ٹرن اوور بہت زیادہ ہو. جو بھی آپ سکسیزفل بزنسز دیکھتے ہیں یا ملٹی نیشنل کمپنیز دیکھتے ہیں جن کو آپ بزنس میں سمجھتے ہیں کہ وہ لیڈر ہیں، اگر آپ ان کی اسٹڈی کریں تو ان میں بزنس ٹرن اوور بہت کم ہوگا. جس طرح آپ کے دوسرے ایسٹس ہیں اسی طرح امپلائیز بھی آپ کے ایسٹس ہیں. جتنا ایک امپلائی آپ کے لیے زیادہ دیر ورک کرتا ہے وہ اتنا ہی اولڈ از گولڈ پہ ویلڈ آنا شروع ہو جاتا ہے. تو آپ اپنے امپلائی کو جو ہے وہ گولڈ کی طرف شفٹ کریں، نہ کہ آپ اسے سکریچ میں یا آئرن پروڈکٹ کی طرف لے کے جائیں. آپ کی کوشش ہونی چاہیے کہ جو آپ کے پرفارمرز ہیں وہ آپ کے بزنس میں ریٹین رہیں اور جو بیسٹ ٹیلنٹ اویلیبل ہے آپ اس کو اٹریکٹ کریں، کیونکہ جو بزنسز ہیں وہ امپلائیز ہی رن کرتے ہیں. دس از دی مین بیہائنڈ دی گن، دس از ناٹ دی بزنس وچ رنس آٹومیٹیکلی. These are your employees, your talent who runs the business. تو جتنا میکسیمم جتنا بہتر ٹیلنٹ آپ ایکوائر کر سکتے ہیں آپ کو کرنا چاہیے. ایک چھوٹے کویشچنس ہیں جی. لیڈرشپ الٹیمیٹلی جو کرائسس آتا ہے کہ واٹ از دا رول آف لیڈرشپ ان دا کرائسس ایٹ دا نیشنل لیول، ایٹ دا بزنس لیول، ایون فیملی لیول؟ کیا رول ہے اس وقت لیڈرشپ کا؟ لیڈرشپ کے کیا ٹریٹس ہیں، ایٹیٹیوڈس ہیں اس کرائسس کو اوور کم کر سکتے ہیں، ہیلپ کر سکتے ہیں؟ دیکھیں لیڈرز آپ کو ہر سینیریو میں نظر آتے ہیں، لیکن لیڈر کی ایکچوئل اسٹرینتھ ہمیشہ آپ کو کرائسس میں پتہ چلتی ہے. جب بزنس سموتھلی رن ہو رہے ہوتے ہیں، گروتھ چل رہی ہوتی ہیں، تو ہر بندے کا جو ہے نا وہ پروڈکٹ بک رہی ہوتی ہے، ہر بندے کا وہ کیا پنجابی میں کہتے ہیں چورن بک رہا ہوتا ہے. تو جو لیڈرشپ ہے اس کی ٹریٹس، اس کی کوالٹی ہمیشہ آپ کو کرائسس میں وقت پتہ چلتا ہے کہ کیا وہ لیڈر اپنے گروپ کو اس کرائسس میں سے لے کے نکل سکتا ہے یا کہ وہ اس کرائسس کو صرف بیٹھ کے ملٹی پلائی کر رہا ہوگا. جو آپ نے ٹریٹس کا پوچھا کہ کیا ٹریٹس ہونی چاہیے یا ہوتی ہیں، دیکھیں کوئی بھی جو ٹرو لیڈر ہے وہ کسی بھی کرائسس میں اپنا کام لوز نہیں کرتا. آپ جتنے بھی ریناؤنڈ لیڈر ہیں اگر آپ ان کی لائف اسٹڈی کریں تو کوئی بھی آپ کو ان میں سے امپیشنٹ نظر نہیں آئے گا. وہ ہر موقع پہ ہر کرائسس پہ آپ کو کول ڈاؤن ہی نظر آئیں گے، چاہے ان کے اندر جیسا بھی طوفان چل رہا ہو، لیکن ان کا جو پبلک فیس ہے وہ آپ کو ہمیشہ کول اور کام ڈاؤن نظر آئے گا. آپ کو ان میں سے نظر آئے گا کہ وہ پلاننگ کرتے ہیں، آپ کو نظر آئے گا کہ وہ فیوچر پروجیکشنز کرتے ہیں، آپ کو نظر آئے گا کہ وہ کلیکٹیو وزڈم کے اوپر چلتے ہیں، آپ کو نظر آئے گا کہ وہ پارٹیسپیشن کرتے ہیں، آپ کو نظر آئے گا کہ وہ دوسروں کو آگے آنے کا موقع دیتے ہیں، آپ کو نظر آئے گا کہ وہ دوسروں کو بولنے کا موقع دیتے ہیں. اور اگر کسی بندے میں آپ کو یہ
نہیں نظر آ رہی ہیں چیزیں تو آپ امید رکھیں کہ جب کرائسس آئے گا تب وہ لیڈر آپ کو اس میں مزید جو ہے وہ نیچے لے کے جائے گا، وہ کبھی بھی آپ کو کرائسس سے باہر نہیں لے گے۔ مجھے یہ بتائیے کہ آج کا ایک اپارٹ فرام بزنس اینڈ بائی ڈسکشن، جب اس وقت رائٹ نو جو لوگوں کی اس وقت ایک تو جو بزنسز کی ڈاؤن فال ہے، پلس ایک فیئر ہے ہیلتھ کے حوالے سے، کورونا کے کہیں ایک وبائی مرض ہے، کہیں آپ کے گھر میں نہ پہنچ جائے، آج کل یہ جو سٹریس ہے بزنس کا سٹریس اور یہ جو ایک فیئر آف ہیلتھ کا سٹریس، اس وقت یہ کھا رہا ہے لوگوں کو اندر ہی اندر۔ لوگوں کو میڈیا، میں تو کئی دفعہ کہہ رہا ہوں کہ آئسولیشن فرام میڈیا کا رکھو، ناٹ کا آئسولیشن فرام دا کرونا رکھو یا گھر والوں سے۔ تو اس فیئر کو، اس سٹریس کو، اس انگزائٹی کو، اس ڈپریشن کو کیسے مینیج کرنا ہے؟ واٹ از یور ٹیک آن دس؟ دیکھیں جی، قرآن مجید میں ایک آیت ہے، میں بتاتا ہوں، مائٹ بھی میں اس کو پوری طرح ایکسپلین نہ کر سکوں کہ میں اس طرح سے ایک اسکالر تو نہیں ہوں، لیکن میں نے آیت ایک پڑھی تھی کہ اِنَّ اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، کہ جو اللہ تعالیٰ کے دوست ہیں نہ انہیں غم ہوتا ہے نہ انہیں کوئی خوف ہوتا ہے۔ تو یہ جو بھی آپ اس کرائسس میں ہیں، آپ کی ریلائنس جو ہے وہ قادر مطلق پہ ہی ہونی چاہیے۔ اگر تو آپ سمجھتے ہیں کہ میں وبا کو کنٹرول کر سکتا ہوں، میں ختم کر سکتا ہوں، تو آپ کوشش کر لیں، اور اگر آپ نہیں کر سکتے ہیں تو جو کر سکتا ہے پھر آپ اس کے ساتھ اپنی ریلائنس رکھیں۔ اور اگر آپ کا عقیدہ، اگر آپ کا فیتھ، اگر آپ کا ریلائنس جو ہے وہ خدا پر ہوگا تو آپ کو کسی قسم کی بھی وری نہیں ہوگی۔ تو اس لیے اس میں پریشان ہو کے آپ اپنی مصیبتیں، اپنے پریشانیاں بڑھا سکتے ہیں، کم نہیں کر سکتے۔ تو اللہ جس حال میں رکھے اس میں خوش رہنا ہی سب سے بڑی بات ہے۔ مطلب یہ سارا جو آپ کا جواب ہے وہ فیتھ کے اوپر ہے کہ اللہ کی ذات پہ اگر آپ کا یقین محکم ہے، یقین کامل ہے، تو آپ کو یہ فیئر نہیں ہوگا۔ بالکل ایسے ہی۔ ریلیشن شپس کے حوالے سے بتائیں کہ جو ڈیورنگ دا کووڈ، خاص کر جو کوارنٹائن چلا اور یہ لوگوں نے ابھی بھی لوگ کوارنٹائن میں ہی اپنے آپ کو کر رہے ہیں، ایون کئی دفتر پر آتے ہیں، دفتر میں لوگ آ رہے ہیں کہ ہمیں گھر میں بیٹھ کے کام کرنا ہے، تو وہ جو ہے اس میں کتابیں لوگ پڑھ رہے ہیں، کچھ بہت زیادہ وہی آپ نے کہا موویز دیکھ رہے ہیں، کچھ پلاننگس کر رہے ہیں۔ آپ نے اپنا ٹائم اس کوارنٹائن میں یہ جو 2-3 پچھلے ہفتے گزرے، مہینہ بلکہ، کیسے گزارا؟ کیا پروڈکٹیو ہیبٹس تھیں، ایکٹیویٹیز تھیں؟ کون سی کتابیں پڑھی، کون سی موویز دیکھی، کون سی پلاننگ کی آپ؟ جو موویز کا ہے تو میرا نہیں خیال کہ میں نے شاید کوئی ایک اپنے بچوں کے ساتھ مووی دیکھی پورے 1 مہینے کے ٹائم، ادروائز تو میں نے کچھ سلائڈس چل رہی ہوں یا تھوڑا بہت دیکھا تو وہ ہے، ادروائز کچھ نہیں۔ جہاں تک بک کا تعلق ہے، میں نے ایک نئی بک آئی ہے کیٹلسٹ کے نام سے، وہ میں نے ابھی لی ہے، میں کوشش کر رہا ہوں کہ اس کو کچھ جو ہے جلدی مکمل کروں، دیکھوں کہ وہ کیا ہے، کیا ابھی وہ کتاب ابھی نہیں کیا۔ اور جہاں تک کام کا تعلق ہے، میں نے اس پیریڈ میں کافی پلاننگ کی ہے، اسپیشلی میں نے اپنے سافٹ ویئر والے کام پہ کافی فوکس کیا ہے، تو اسی پہ زیادہ ٹرینڈ چل رہا ہے۔ پھر میں نے اپنے جو آڈٹ فرم کا سٹاف ہے اس کے اوپر کافی کوآرڈینیشن کی ہے، ہم کچھ چیزیں جو ڈیولپ کرنا چاہ رہے تھے وہاں پہ، اس پہ ہمارے جو لوگ ہیں، جو مینیجرز ہیں، وہ کام کر رہے ہیں، تو ان کوآرڈینیشن وہ سارا کام چل رہا ہے۔ چھوٹا سا سوال ہے، آپ کی پرسنل جو ہے پروفیشنل ڈیفینیشن آف سکسیس کیا ہے؟ ہاؤ یو ڈیفائن سکسیس؟ دیکھیں، اگر آپ زندگی میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو پہلے تو آپ کو یہ یقین کرنا چاہیے کہ آپ کامیاب ہو سکتے ہیں، کیونکہ اگر دنیا میں کوئی بھی کوئی بندہ کوئی کام کر سکتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو بھی وہ ساری صلاحیتیں دی ہیں کہ آپ بھی وہ کام کر سکتے ہیں۔ اگر آپ فیل ہونے کے خوف میں نہیں ہیں تو پھر آپ یقین رکھیں کہ دنیا کا کوئی بھی کام ایسا نہیں ہے کہ جو آپ نہیں کر سکتے ہو، اور آپ جو بھی اور جس فیلڈ میں بھی کامیاب ہونا چاہتے ہیں، آپ اس کو دیکھیں، آپ اس کے بارے میں سوچیں کہ آپ آج سے 5 سال بعد، 10 سال بعد اس میں کہاں جانا چاہتے ہیں۔ کیا آپ اس کے لیڈر بننا چاہتے ہیں؟ کیا آپ اس لائن میں سب سے پیچھے کھڑا ہونا چاہتے ہیں؟ یا آپ اینی باڈی ان دی کراؤڈ بننا چاہتے ہیں؟
تو جب تک آپ اپنے بارے میں یہ فیصلہ نہیں کرتے کہ آپ نے کدھر جانا ہے تب تک آپ اس لائن پہ نہیں چل سکتے، اور جب آپ یہ فیصلہ کر لیں کہ آپ کو اس طرف جانا ہے، یہ کامیابی حاصل کرنی ہے، تو پھر آپ اس کے لیے پوری کوشش کریں، ہول ہارٹیڈلی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ کسی بھی محنت کو، کسی بھی ایفرٹ کو ضائع نہیں ہونے دیتا، تو ہول ہارٹیڈلی ایفرٹ کریں گے تو آپ سکسیس لے سکتے ہیں۔ اگر آپ نے صرف یہ دیکھا کہ جی کسی موٹیویشنل اسپیکر کی اسپیچ دیکھی اور پھر سوچا کہ اچھا یار یہ ہو سکتا ہے تو میں بھی کر سکتا ہوں، لیکن اوور نائٹ کچھ نہیں ہو سکتا۔ آپ کو جو ہے اپنا ڈے اینڈ نائٹ اس کے اوپر کام کرنا پڑے گا، تبھی آپ کامیاب۔ زبردست۔ جو رول ماڈل آپ نے ماشاء اللہ زندگی میں اچیو کیا، چارٹرڈ اکاؤنٹنسی کیا اپنی ٹیکنالوجی میں، تو اینی رول ماڈل، اینی انسپریشن یو گاٹ، یو آر ہیئر رائٹ ناؤ؟ دیر آر اے نمبر آف، دو تین انسپریشنس ان لائف کے جو میرا ہے اس میں تو میری انسپریشن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ جو بزنسز ہیں اس پہ میں نے کافی اسٹڈی کیا، تو میرا خیال ہے میں شاید مشکل ہے کہ میں فوکس کر سکوں کہ جی یہ ایک نام ہے جس کو میں نے بڑا کیا ہے۔ اسٹیج پہ ڈفرینٹ ہوتی ہے، ہاں، ہر اسٹیج آپ کی، ہر ایج کے، ہر بزنس کے جو ڈفرینٹ رول ماڈلز ہوتے ہیں، لیکن ایک رول ماڈل نہیں بنتا، وہ بیوی ہوتی ہے، وہ وہی ہوتی ہے، تو سب سے بڑا رول ماڈل ہے، سب سے بڑی انسپائر کرتی ہے، روز کرتی ہے، وہ تو سب کا ہے، وہ تو سب کو بنتا ہے۔ اپنا لاسٹ کویشچن ہے آپ سے ویمن کے حوالے سے، خواتین، کیونکہ اس وقت کووڈ کا اگر کوئی صحیح پرائز پے کر رہا ہے تو خواتین گھر بھی سنبھال رہی ہیں، بچے بھی، ایلڈرس کو بھی، اپنے فیملیز کو بھی، جتنا پریشر ان کے اوپر ہے، ان کے لیے کیا کہتے ہیں ویمنس کے لیے، کہ ویمنس کی جو اس کرائسس میں وہ کیا رول پلے کر سکتی ہیں، کیا کر سکتی ہیں، فیوچر بھی انہیں کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے؟ واٹ از یور ٹیک آن ویمن امپاورمنٹ؟ دیکھیں جی، ایک گھر کے اندر جو کوئی لیڈر ہے یا کوئی ڈرائیور ہے اس گھر کا یا فیملی کا، وہ خواتین ہی، وہ جس بھی رول میں ہے، وہ ماں کے رول میں ہے یا وہ بیوی کے رول میں ہے، تو وہ ان کرائسس میں کیونکہ وہ فرنٹ کے اوپر ہیں، تو سب سے پہلے تو انہیں دیکھنا چاہیے کہ کیا ان کے فیملی کی ضرورت کیا ہے، ان کو کیسے لے کے چلنا چاہیے، کیا ان کو سب کو اکٹھا بٹھانے کی ضرورت ہے، کیا سب کو گائیڈ کرنے کی ضرورت ہے، یہاں کے سب کو صرف جو ہے وہ موٹیویٹ رکھنے کی ضرورت ہے، کیونکہ جو ایک گھر کے اندر بائنڈنگ فورس ہے وہ فیمیل ہی ہے، وہ کسی بھی روپ میں ہے۔ تو آج کے اس کرائسس میں جو سب سے اچھا رول اور جو سب سے بہترین رول پلے ہو سکتا ہے وہ گھر کی خواتین کی طرف سے ہو سکتا ہے، کیونکہ ظاہر ہے سب سے زیادہ پریشر بھی ان کے اس اوپر ہے، سب سے زیادہ آج کل گھر میں کام بھی انہی کو کرنا پڑ رہا ہے، بہت سارے گھروں میں میڈ بھی آج کل نہیں ہے، تو میرا خیال ہے اس کرائسس میں ان کو جیسے بھی ہے وہ کول ڈن رہ کے گزارا کرنا پڑے گا، کیونکہ بہت زیادہ وائلنسز بھی کی خبریں بھی آ رہی ہیں۔ لاسٹ کویشچن آج کے حوالے سے، یور میسیج آف ہوپ، یور میسیج آف آپٹمزم فار دا ینگ پیپل، فار ایوری پیپل۔ آج کل تو ہر بندہ ایج کا کرتے نہیں، ہر بندہ اس وقت ہٹ ہوا ہوا ہے کورونا، یہ کووڈ کی وجہ سے، تو کیا میسیج آف آپٹمزم؟ اس دنیا نے اس سے پہلے اس سے بڑے بڑے کرائسس بھی دیکھے ہیں، ورلڈ وارز بھی دیکھے ہیں، جو اسپینش فلو ہے وہ بھی دیکھا ہے، اس دنیا نے پلیگ بھی دیکھا ہے، تو بہت سارے کرائسس اس دنیا میں آئے اور چلے گئے، لیکن ان کرائسس میں صرف وہی لوگ رہے جو بعد میں بیٹھ کے ان کرائسس کی سروائیول سٹوریز بتاتے رہے۔ تو ان کرائسس کے اندر سب سے پہلے آپ کو یہ دیکھنا ہوگا کہ کیسے آپ اس میں سروائیو کر سکتے ہیں۔ جب آپ سروائیو کر سکتے ہیں، کر جائیں گے، تو آپ امید رکھیں کہ آدھی جنگ آپ اسی وقت جیت جائیں گے، اور پھر اس کے بعد آپ کے پاس میدان کھلا ہے، جیسے مرضی کھیلیں، جیسے مرضی کام کریں۔ تو اس سارے سینیریو میں آپ یہ امید رکھیں کہ اگر پچھلے دن جو اچھے دن تھے اگر وہ چینج ہو گئے ہیں تو یہ بھی چینج ہو جائیں گے۔
ہر اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ ہر مشکل کے بعد آسانی ہے. آسانی ہے. تو اس لیے یہ چند دن بھی گزر جائیں گے، اس میں آپ اپنے آپ کو امپیشنٹ نہیں کریں. آپ آنے والے دن کے لیے پلاننگ کریں، اس کی پروجیکشنز کریں، اپنے ماڈلز بنائیں اور اپنے اللہ کو جتنا میکسیمم یاد ہو سکتا ہے وہ کریں. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آگے کے لیے آپ کے لیے آسانیاں ہی رکھے گا. تھینک یو صفدر صاحب سے بہت اچھا ہم نے سیکھا. جو میری آج کا ٹیک اوے ہے صفدر صاحب سے کہ پہلے یہ کہا جاتا تھا کہ آپ اگر آپ نہیں پڑھیں گے، ایجوکیٹ نہیں ہوں گے تو آپ سروائیول نہیں ہوگا. لیکن آج کا منتر آف سکسیس یہ ہے، اگر آپ نے ٹیکنالوجی کو اگر لرن کیا، آپ ٹیکنالوجی سے لٹریٹ ہے تو آپ کا کوئی سروائیول نہیں ہے. اور دوسری بات آج کا ٹیک اوے کہ آپ جتنا مرضی اسٹریس آئے، جتنا مرضی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. صرف اللہ کی ذات کے اوپر آپ کو یقین کامل ہونا چاہیے، کیوں کہ یہ وقت بھی گزر ہی جائے گا. اور ہمارا کوئی سیریس سمجھ آئیے اسے 1.5 مہینے سے کہ لائف گوز آن. تو یہ بالکل وہی فلاسفی ہے کہ زندگی میں چلتے رہنا ہے، ٹھیک ہے. اور وہ جو سروائیور ہوں گے وہ ہمیں کہانی سنائیں گے، ایک نئی سکسیس اسٹوریز بنے گی. انسان کی جو ول پاور کی، انسان کی عقل کی، انسان کی سوچ کی، کہ انہوں نے کیسے کیسے لوگوں نے سروائیو کیا زندگی کرتے اس میں اس ٹیسٹنگ ٹائم میں سے، اور وہ ایک رول ماڈل بنیں گے، نئے رول ماڈل کریٹ ہوں گے. تو کیوں نہیں وہ نئے رول ماڈل ہم بنیں اور آپ بنیں. تھینک یو ویری مچ. اس پورے پروگرام کو مینجمنٹ ہاؤس، سی او ٹوڈے ٹی وی، سی او کلب پاکستان، اعجاز نثار کی، اب آپ سوشل میڈیا فیس بک لنکڈ ان کسی جگہ پر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں، اور شیئر کیجیے گا ود دا فرینڈس ود نیو آپٹمزم اینڈ نیو ہوپ. تھینک یو ویری مچ.